پیارے دوستو، فجر کے بعد یہ 3 کام کر لو، رزق کے بند دروازے کھل جائیں گے۔ آج کی یہ ویڈیو 2 قسم کے لوگوں کے لیے خاص ہے اور ان لوگوں کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گی۔ پہلے قسم کے لوگ وہ جو کہ غربت سے تنگ آ چکے ہیں اور غربت سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، جبکہ دوسرے قسم کے لوگ وہ جو کہ بہت جلد دولت مند بن جانا چاہتے ہیں۔ آج میں آپ کو 3 ایسے کاموں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن کاموں کو اگر آپ فجر کے بعد کرنا شروع کر دیتے ہیں تو کچھ ہی دنوں کے اندر آپ کے دن بدلنا شروع ہو جائیں گے اور آپ کے پاس اتنی دولت، اتنا پیسہ آ جائے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ پوری زندگی جس دولت کے پیچھے آپ مارے پھر رہے تھے، لیکن وہ دولت آپ کے پاس نہیں آ رہی تھی اچانک سے، بلکہ کچھ دنوں کے اندر آپ کے پاس اتنی دولت، اتنا پیسہ کیسے آنے لگا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے انسان کوشش کرتا ہے۔ بے شک پھر کسی کو کتنا رزق ملے گا یہ اس کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے، لیکن دوستو کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہی زیادہ برکت والے ہوتے ہیں اور تقدیر کو بدل دینے والے مانے جاتے ہیں، اور آج کے یہ 3 کام ایسے ہی ہیں۔ فجر کے بعد اگر آپ ان 3 کاموں کو کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی قسمت کو خود بدلتے دیکھیں گے۔ تمامی علماء اس چیز پر پوری طرح سے متفق ہیں کہ رزق تقسیم کرنے والے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ یا تو فجر کی نماز سے پہلے یا پھر فجر کی نماز کے دوران ہی ہمارا رزق لے کر ہمارے گھر میں آتے ہیں۔ اب جو لوگ فجر کی نماز ادا کرنے اٹھتے ہیں، یہ فرشتے ان لوگوں کا رزق تو انہیں تھما جاتے ہیں، لیکن جو غفلت کی نیند سوئے ہوتے ہیں تو پھر وہ سوتے ہی رہ جاتے ہیں۔ ان کے نصیب کا جو رزق ہوتا ہے وہ کبھی بھی ان تک پہنچ نہیں پاتا، جس کے بعد وہ لاکھ محنت کر لیں کبھی بھی اپنی زندگی میں کامیاب نہیں ہو پاتے۔ اور اس چیز کو بھی یاد رکھیے گا کہ رزق میں نہ صرف دولت اور پیسہ شامل ہے بلکہ زندگی کی جتنی بھی خوشیاں ہیں، پھر چاہیں اچھی بیوی ہو، نیک اولاد ہو، یا پھر اچھا بڑا گھر ہو، یا پھر اچھی صحت ہو، یہ تمام چیزیں بھی رزق میں ہی شمار ہوتی ہیں۔ تو اتنا بدقسمت ہوتا ہے وہ شخص جو کہ اپنی قسمت میں لکھی ان تمام خوشیوں سے صرف اس لیے محروم ہو جاتا ہے کہ وہ فجر کے وقت سو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے نمبر پر تو کوشش کیا کریں کہ فجر کی نماز ادا کرنا اپنا معمول بنا لیں، کیونکہ پھر جو شخص فجر کے وقت اٹھتا ہے اور فجر کی نماز ادا کرتا ہے زندگی میں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ پیارے دوستو، فجر کی نماز ادا کر لینے کے بعد آپ نے جو سب سے پہلا کام کرنا ہے، جو کام آپ کی تقدیر کو بدل دینے والا ہے، وہ ہے سبحان اللہ کا ورد کرنا، سبحان اللہ پڑھنا، سبحان اللہ کا ورد کر دینا۔ چند ان کاموں میں شامل ہوتا ہے جو کام قسمت میں لکھے کو بدل دیا کرتے ہیں۔ یقین مانیے علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر کوئی اتنا بد نصیب ہے کہ اس کی قسمت میں 2 وقت کا کھانا بھی نہیں لکھا ہوا ہے، لیکن وہ سبحان اللہ کا ورد کرنے لگ جاتا ہے تو اس کی قسمت میں اتنی دولت، اتنا پیسہ آ جاتا ہے کہ لوگ اسے دیکھ کر رشک کرتے ہیں کہ کوئی اتنا بھی دولت مند کیسے ہو سکتا ہے۔ تو دوستو، ویسے تو سبحان اللہ آپ پورے دن میں جب مرضی پڑھ سکتے ہیں، لیکن خاص کر 2 پہر ایسے ہیں جس وقت سبحان اللہ کا پڑھنا، سبحان اللہ کا ورد کرنا تقدیروں کو بدل دیا کرتا ہے۔ پہلے نمبر پر صبح کے وقت یعنی فجر کے بعد، اور دوسرے نمبر پر شام کے وقت، شام کو جب مغرب کی اذانیں ہوتی ہیں اس وقت بھی سبحان اللہ کا ورد کرنا بہت ہی زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ صبح فجر کے بعد سبحان اللہ پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ ہی یہ ہے کہ اس سے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ قسمت میں بے شک آپ کے رزق لکھا ہو نہ لکھا ہو یا کم لکھا ہو، لیکن پھر اگر آپ سبحان اللہ کا صرف 100 بار ورد کر لیتے ہیں، 100 بار سبحان اللہ پڑھ لیتے ہیں، جو کہ 1 یا 1.5 منٹ میں پڑھا جا سکتا ہے، تو یقین مانیں اس کے بعد آپ کی قسمت میں بے شک کچھ بھی نہ لکھا ہو، لیکن آپ کو اتنا رزق ملنے لگے گا کہ آپ بھی حیران رہ جائیں گے
اس لیے صبح فجر کی نماز کے بعد جو آپ نے سب سے پہلا کام کرنا ہے کہ آپ نے 100 بار سبحان اللہ کا ورد کر لینا ہے اور پورے دل سے کرنا ہے۔ 100 بار سبحان اللہ کا ورد کر لینے کے بعد آپ نے دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے گھر کی چھت پر چلے جانا ہے اور پرندوں کے لیے دانے اور پانی کا انتظام کرنا ہے۔ پانی تو مفت ہوتا ہے، پانی پرندوں کے لیے رکھنے میں تو آپ کا 1 روپیہ نہیں لگنے والا، لیکن اکثر لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے کہ ہمارے تو خود کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، بھلا ہم پرندوں کے لیے دانہ کہاں سے لا کر رکھیں؟ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ بازار سے باجرہ خرید کر ہی پرندوں کو ڈالیں۔ بے شک اگر آپ کے پاس روٹی کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا ہے تو اس روٹی کے ٹکڑے کے بورے کر آپ کسی برتن میں ڈال کر پرندوں کے لیے رکھ دیں۔ صدقہ ہی دینا ہے نہ، اور اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ صدقہ کبھی بھی اس کی قیمت دیکھ کر نہیں دیا جاتا، بلکہ صدقہ آپ کی نیت سے ہوتا ہے۔ اگر آپ کی نیت ہے صدقہ دینے کا تو بے شک آپ روٹی کی یا بلکہ روٹی کا ایک چھوٹا سا بورا بھی اگر آپ پرندوں کو ڈال دیں گے تو آپ کا صدقہ ہو جائے گا۔ اس چیز کو یاد رکھیں کہ پھر جو کوئی بھی پرندوں کے لیے دانے اور پانی کا انتظام کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس چیز کو اپنی ذمہ داری بنا لیتا ہے کہ میں نے ہر صورت میں پرندوں کے لیے دانے اور پانی کا انتظام کرنا ہی کرنا ہے، تو یقین مانے پھر اس کی قسمت ایسے بدلتی ہے کہ اس کی قسمت بدلتے اس کے محلے دار یا اس کے صرف رشتہ دار نہیں دیکھتے، زمانہ دیکھتا ہے۔ اس کے پاس اتنی دولت، اتنا پیسہ آ جاتا ہے کہ اسے خود بھی حساب نہیں رہتا۔ پرندوں کو دانہ اور پانی ڈالنا کیسے آپ کی تقدیر بدل دیتا ہے، اس کے بارے میں بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا تھا کہ جو شخص بھی پھر پرندوں کے لیے دانہ اور پانی رکھنا شروع کر دیتا ہے تو پرندوں کی قسمت یعنی پرندوں کا جو نصیب ہوتا ہے وہ اس شخص کے ساتھ جڑ جاتا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ پرندوں کے لیے دانہ اور پانی کا انتظام کر رہا ہے، جس کے بعد پھر پرندے اس شخص کے لیے دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یا اللہ یہ شخص ہمارے لیے پانی اور کھانے کا انتظام کرتا ہے، یا اللہ تو اسے اتنا عطا فرما، اتنا رزق عطا فرما کہ اس کے پاس رزق کی کمی نہ رہے، تاکہ یہ بھی کھلے دل سے ہمارے لیے کھانا رکھ سکے۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا تھا کہ اس طرح سے اس شخص کا نصیب پرندوں کے نصیب سے جڑ جاتا ہے اور اس شخص کو پرندوں کے نصیب کا بھی ملنے لگتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اگر آپ بھی اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں تو دوسرے نمبر پر آپ نے فجر کی نماز کے بعد یہ کام یعنی پرندوں کے لیے دانے اور پانی کا انتظام ضرور کرنا شروع کر دینا ہے۔ پرندوں کو دانہ اور پانی ڈالنے کے بعد آپ نے جو تیسرا کام کرنا ہے، یہ کام کرنے میں اتنا آسان ہے کہ اس کو کرنے میں 1 منٹ کا وقت تو چھوڑیں، چند سیکنڈ کا وقت لگتا ہے، لیکن یہ کام اتنا اثردار ہے، اتنا مبارک ہے کہ پھر جو کوئی بھی اس کام کو کرنا شروع کر دیتا ہے اس کا رزق ایسے بڑھتا ہے جیسے جنگل میں آگ لگا دی جائے تو آگ بڑھتی ہے۔ آپ کو وہاں سے دولت اور پیسہ آنا شروع ہو جائے گا کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور اس کام کو کرنے سے صرف رزق میں اضافہ نہیں ہوتا بلکہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت جاگ جاتی ہے، لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کی تمام مخلوقیں جس میں جانور بھی شامل ہے وہ تک آپ سے محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کی عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے، ہر کام میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جتنی بھی مصیبتیں تھیں وہ راحتوں میں بدل جاتی ہیں۔ یہ اتنا مبارک کام ہے، اس کام کو کرنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا، وہ مخلوق کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو پیارے عزیزو، یہ کام ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد کرنا۔ پیارے دوستو، پھر چاہے آپ 1 بار پڑھیں، 3 بار پڑھیں یا پھر 33 بار پڑھیں، یا اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ زیادہ بار بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ ایسی دعا ہے، یہ ایسا کلمہ ہے کہ پھر کوئی صبح کے وقت حسبنا اللہ و نعم الوکیل اس کا مطلب سمجھ کر پڑھ لیتا ہے، میرے لیے بس اللہ ہی کافی ہے، اور وہی سب سے بہتر کارساز ہے جو اسے 1 بار بھی پڑھ لیتا ہے، یقین مانے پھر کبھی بھی وہ کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا، وہ مخلوق کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، اس کے لیے ہر کام میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اس چیز کا اقرار کر رہا ہے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور اللہ کے سوا مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ اور پھر جو کوئی دل سے اس کلمے کا اقرار کرنا شروع کر دیتا ہے
اللہ اسے مخلوق کا کبھی بھی محتاج نہیں بتاتا کہ وہ ہر مخلوق کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر اس نعمت کا انتظام کر دیتا ہے جو انسان خواہش کرتا ہے۔ رزق میں تو ایسے اضافہ ہوتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ تو پیارے دوستو، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد ان 3 کاموں کو کرنا معمول بنا لیں، یقین مانیں آپ کی نسلیں بن جائیں گی۔ پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو آگے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔